کبھی آپ نے سوچا ہے ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہوئے کوئی انسان اتنا اکیلا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بہو وہ ہنستی بھی ہے مگر دل میں رو رہی ہوتی ہے، وہ سب کی خدمت کرتی ہے مگر کوئی اس کی نہیں سنتا، وہ گھر کی بہو تو ہوتی ہے مگر کبھی اپنا گھر اسے محسوس ہی نہیں ہوتا۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ ہر گھر کی کہانی ہے، شاید آپ کی بھی ہو سکتی ہے یا آپ کے آس پاس کسی کی بھی بہو کی ہو سکتی ہے۔ پتہ کیا، ہمارے معاشرے میں جب ایک لڑکی کی شادی ہوتی ہے، وہ نئے گھر میں آتی ہے تو اس سے بہت ساری امیدیں سسرال والے وابستہ کر لیتے ہیں کہ وہ آتے ہی سب کچھ سمجھ آئے، اسے اچھا کھانا بھی بنانا ہے، اسے بات کرنی بھی اچھی ہے، اسے صفائی کرنی بھی اچھی آئے، وہ سب سے پہلے اٹھے، سب کے لیے سب کچھ کرے اور سب ہمیں سلا کے وہ سوئے، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور بات، اس سے یہ ایکسپیکٹیشن لگائی جاتی ہیں کہ کسی چیز میں یہ ناکام نہیں ہو، نہ زیادہ سوئے اور نہ ہی زیادہ مطلب ہمارے یعنی بیٹے کے ساتھ زیادہ کرے کہ وہ ہم سے ہمارا بیٹا چھین لے یا ہم سے اسے دور کرنے لے۔ بہت ساری ایسی چیزیں جو سسرال والوں کے ذہن میں چڑھ رہی ہوتی ہیں۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، شکر ہے اللہ پاک کا۔ آپ بھی اپنا بہت سارا خیال رکھا کریں، اللہ تعالیٰ نے زندگی ایک دفعہ دی سے خوب انجوائے کریں، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا فائدہ اٹھایا کریں اور اللہ تعالیٰ آپ سب کے گھروں میں اپنی برکت نازل کرے۔ اور میری جن بہنوں کی شادیاں ہو گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالح اولاد دے، اور جن کی ابھی نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ ان کے نصیب اچھے بنائے اور اچھے گھرانے ان کو دے اور اچھا لائف پارٹنر دے۔ کیونکہ آپ کو ایک بات بتاؤں، شادی سے پہلے تو ہر لڑکی کی لائف اچھی ہوتی ہے کیونکہ اس کے ماں باپ ہوتے ہیں، اور ماں باپ سب کے اچھے ہوتے ہیں، وہ بہت محبت کرتے ہیں۔ ماں باپ جتنی محبت اس دنیا میں کوئی نہیں آپ سے کر سکتا، لیکن اگر شادی کے بعد آپ کا لائف پارٹنر اچھا نہیں نکلا، وہ سپورٹیو نہیں ہے، وہ احساس کرنے والا نہیں ہے، وہ محبت کرنے والا نہیں ہے، تو آپ کی زندگی اتنی دردناک ہوگی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتی۔ میری تمام بہنوں سے ریکویسٹ ہے، میں اپنے ٹاپک سے ذرا ہٹ رہی ہوں، لیکن میری تمام بہنوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز خدا را اپنے لیے دعا کیا کریں اچھے لائف پارٹنر کی۔ اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی اور اگر ہو گئی ہے تو پھر بھی دعا کبھی بھی جو ہے وہ اس کو دعا کو جاری رکھیں کہ یا اللہ اس کو ہدایت دے دو، یہ مجھ سے محبت کرنے لگ جائے اور میں اس سے کرنے لگ جاؤں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کی شادی ابھی نہیں ہوئی تو دعا کیا کریں کہ یا اللہ مجھے اچھا لائف پارٹنر دے۔ یقین کریں میں آپ کو کہوں، آپ کی جو سسرال کی جو لائف ہوتی ہے نا شادی کے بعد، وہ ٹوٹلی ڈپینڈ کرتی ہے آپ کے ہسبینڈ پر۔ اگر ایک لڑکی کا ہسبینڈ اچھا ہے نا، سپورٹیو ہے، احساس کرنے والا، محبت کرنے والا ہے، یقین مانیں آپ کبھی بھی دکھ میں نہیں جائیں گے۔ وہ آپ کے اور آپ کے اپنے گھر والے کے درمیان انصاف کی بات کرے گا، وہ آپ سے محبت کرے گا، آپ کا احساس کرے گا، وہ آپ کو ویلیو دے گا، آپ کی رسپانسبلٹیز کو سمجھے گا، آپ کے لیے سٹینڈ لے گا۔ اور اگر وہ اچھا نہیں نکلا تو یقین مانیں نہ آپ ادھر کی نہ ادھر کی، کیونکہ پھر ماں باپ بھی گھر سے یہ کہہ کر بھیجتے ہیں کہ جب آپ کا آج کل جو پاکستانی معاشرے میں ہے، جو ہمارے ادھر چلتا ہے، ہماری مائیں، ہمارے دادا پردادا پیچھے سے جو ہمارے معاشرے میں ہے کہ جب بھی آئے ایک بیٹی کی اپنے سسرال سے لاش ہی آئے، وہ اپنے خاوند کے گھر سے ہی جو ہے وہ اس کی لاش ہی نکلے۔ تو بیٹی اب جائے تو جائے کدھر؟ وہ اپنے ماں باپ کی عزت کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کی عزت کے لیے وہاں پہ رہتے گزارا کرتی ہے۔ تو کیوں نہ پھر ہم اپنے لیے دعا کر لیں کہ یا اللہ مجھے اچھا لائف پارٹنر، ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی میں نہ ہو لیکن دعا انسان کی تقدیر بدل دیتی ہے۔ اگر آپ اپنے لیے دعا کریں گی تو آپ کی تقدیر بدل جائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا بہترین لائف پارٹنر نواز دے۔ میں آپ کو اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے بتا رہی ہوں، یقین مانیں اگر آپ کا لائف پارٹنر اچھا ہے نا، میں اپنے ایکسپیرینس سے آپ کو بتا رہی ہوں، کوئی یہ ہواؤں میں اڑنے والی بات نہیں ہے۔ اگر آپ کا لائف پارٹنر اچھا ہے تو آپ کی زندگی بہت خوبصورت ہو جائے گی، آپ جب تک اس دنیا میں زندہ بہت خوش رہیں گی۔ بات پیسے اور دولت کی نہیں ہوتی، بات ایک ہسبینڈ کے اچھا ہونے کی، اس کو سپورٹ کرنے کی، وہ آپ کو کتنا کا سمجھتا ہے اس چیز کی ہوتی ہے۔ دیکھیں پیسہ تو آنے جانے والا، اگر آپ کے ہسبینڈ کے پاس پیسہ کم ہے لیکن پھر بھی وہ اپنی استطاعت کے مطابق جتنا اسے ہو سکتا کرتا ہے تو اٹس اوکے۔ لیکن اگر ہسبینڈ اچھا نہیں ہے نا، اس کی عادات اچھی نہیں ہے، وہ آپ سے محبت نہیں کرتا، وہ آپ کو سمجھتا نہیں، تو یقین مانے چاہیے آپ کے سسرال میں کتنی بھی دولت کیوں نہ ہو، وہ سب خاک برابر ہے۔ تو پلیز اپنے لیے دعا کیا کرے اور باقی بھی تمام بہنوں کے لیے کیا کرے تاکہ ان کے صدقے آپ کے بھی نصیب اور قسمت اچھی ہو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارے ماں باپ زیادہ ڈرتے بیٹیوں کے نصیب کی وجہ سے ہے۔ اچھا، تو بیک ٹو دا پوائنٹ پہ آتے ہیں کہ
ایک سسرال میں جب ایک بہو اس کی شادی ہوتی ہے، وہ گھر آتی ہے، تو سسرال والے سارے ایکسپیکٹیشنز لگا رہے ہوتے ہیں۔ اچھا مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ جب ایک بہو سسرال میں نہیں آتی تب بھی تو گھر کے سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں نا، تبھی تو ان کی بیٹیاں بھی کر رہی ہوتی ہیں، ساس بھی کر رہی ہوتی ہے، سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ایک بہو آتی ہے تو پتہ نہیں کیوں ایک مائنڈ چینج ہو جاتا ہے، ابھی اس نے کام کرنا، اگر اس نے نہ کیا تو گھر میں ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا، یا اگر وہ اپنے کام کر کے نپٹا کے، یا جتنے بھی اسے پتہ ہے کہ میں اتنے کر سکتی ہوں کام کر کے اپنے روم میں، تو بھئی ایک شور کھڑا ہو جائے گا، اس نے یہ نہیں، وہ تو ہر ٹائم کمرے میں رہتی ہے، اس نے تو ہمارے بیٹے کو اپنے قبضے میں کر لیا ہے، وہ تو بھئی اس پہ تو پتہ نہیں کیا درود اور کیا کیا کچھ کرنے لگ گئی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ تو بھئی کام نہیں کرتی، اگر جا کر آپ کی جو غیبت وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے، اگر یہی چیز اس گھر کی بیٹی کرتی ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، یہاں پہ اصل فرق آتا ہے۔ جب ہمارے معاشرے کی مائیں، جب ہمارے معاشرے کے باپ یعنی آپ کے ساس اور سسر جب فرق کرنے لگ جاتے ہیں نا کسی کی لائی ہوئی بیٹی کو اور اپنی بیٹی میں، تو یہیں پہ فرق آتا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کوئی بھی بہو اپنے ماں باپ کے گھر سے یہ سوچ کے نہیں آتی کہ میں نے اپنے سسرال میں ایسا کرنا ہے، جا کے میں نے ان سے برا سلوک کرنا ہے، یا میں نے ان سے بدتمیزی کرنی ہے، یا میں نے ان سے نفرت پالنی شروع کر دی، ایسی کوئی بھی بہو نہیں سوچ کے آتی۔ جب آگے آ کے اسے ایسا ماحول ملتا ہے نا، ایسے ٹارچر والے ورڈز ملتے ہیں، جب اسے پتہ چلتا ہے کہ یہی لوگ جو میرے ساتھ رہ رہے ہیں، گھر میں رہ رہے ہیں، میرے خلاف باتیں کر رہے ہیں، میری غیبت کر رہے ہیں، لوگوں سے میرے ہی ایک ہی گھر میں رہ کے دوسرے کمرے میں میری باتیں ہو رہی ہیں، تو یہاں پہ آ کے بہو کے دل میں پھر ان کے لیے نفرت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور کوئی بھی یہ کامن چیز ہے، کسی بھی انسان کے دل میں ایسا ہو سکتا ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں، کسی بھی انسان کے دل میں ہو سکتا ہے، کیونکہ جب ایک بہو آتی ہے تو وہ چاہتی ہے کہ میں سب کو رسپیکٹ دوں، وہ چاہتی ہے کہ میں سب سے محبت کروں، مل جل کروں، لیکن آہستہ جب وہ جب وہ فرق کرنے شروع کر دیتے ہیں، یہیں پہ پرابلم آتی ہے۔ اچھا اس میں سب میں سیم نہیں ہوتا، کبھی زیادہ تر میں ایسے بھی ہوتا ہے کہ سسرال والے، لیکن کہیں کہیں جگہ پہ بہو آ کے فرق کرنا شروع کر دیتی ہیں، وہ اپنے ہسبینڈ پہ آتے حکم چلانے شروع، تم نے ایسے کہ تم اپنے پیرنٹس کے پاس زیادہ کیوں دیر بیٹھے، تم نے اپنی بہن کو یہ چیز کیوں دی، تم نے اپنے بھائی کو یہ چیز کیوں دی، اس طرح چھوٹی چھوٹی اس پہ نا حکم چلانے شروع کر دیتے ہیں، تو یہ چیز بھی غلط ہے۔ بہو کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس کی فیملی ہے، جیسے میں اس کی بیوی ہوں اسی طرح اس کے وہ ماں باپ اس کے بہن بھائی ہیں، لیکن چلو یہ تو نارمل ہے، کم ریشو ہے اس طرح۔ ہمارے معاشرے کی یہ بہت بڑی سچائی ہے کہ جہاں پہ بیٹی اور بہو میں فرق کیا جاتا ہے، اگر کسی کی لائی ہوئی بیٹی کو بھی بیٹی ہی سمجھا جائے نا، تو یقین مانے آج کل جتنی نفرت لوگوں کو سسرال میں رہنے سے ہے نا، کبھی نہ ہو۔ آج کل لوگ ڈرتے ہیں اپنی بیٹیوں کو سسرال میں بیاہنے سے، وہ چاہتے ہیں کہ جہاں پہ ہماری بیٹی کی شادی ہو وہ اکیلا ہو، کوئی اس کے بہن بھائی اگر ہوں تو ان کی شادی ہو، ساس سسر تو ہوں ہی نہ۔ تو یہ نیگیٹیوٹی جو ہے، یہ اس طرح کے امپریشن دراصل ہمارے بڑوں نے خود کریٹ کیا جب وہ انصاف نہیں کرتے۔ اگر لوگ انصاف کریں، اگر لوگ دوسرے کی لائی ہوئی بیٹی کو بھی، بہو کو بھی بیٹی کی طرح ٹریٹ کریں، تو یقین مانے کبھی بھی ہمارے ماں باپ اپنے بچیوں کو لے کر پریشان نہیں ہوں۔ تو چلیں، لیکن ہاں جو آج کل کی نیو یوتھ ہے، نیو جنریشن ہے، جیسے ہم ہیں، اس کو چینج کر سکتے ہیں، کیونکہ آج اگر ہم بیٹیاں ہیں، بہو ہیں، تو کل کو ہم نے ساس بھی بننا ہے، تو ہم یہ پازیٹیوٹی مل کر لا سکتے ہیں اگر چاہیں تو۔ لیکن زیادہ تر میں یہی کیوں ہمارے ماں باپ پریشان رہتے ہیں، کیوں ہٹ یا اللہ بیٹی دی اس کے نصیب اچھے کرنا، کیونکہ وہی لوگ جو انسان ہیں، جن کی اپنی بیٹیاں بھی ہوتی ہیں، جنہوں نے ان کے اپنی بیٹیوں نے بھی اگلے گھر جانا ہوتا ہے، لیکن یہ سمجھ سوچ کی بات ہے نا، اللہ پاک نے انسان کو شرف المخلوقات بنائے، لیکن پھر بھی یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، ان کو خدا کا ڈر اور خوف نہیں ہوتا کہ اگر آج ہم کسی کی بیٹی کے ساتھ کریں گے تو کل کو ہماری بیٹی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا آج اپنی بہو کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں تو کیا جی ہم ٹھیک ہے، ہماری بہو غلط ہے؟ جب وہ اپنے سسرال میں ہوتی ہے، مطلب ساس جو ہوتی ہے، جب وہ اپنے سسرال میں ہوتی ہے تو کیا جی میں ٹھیک ہوں، میرے ہسبینڈ کے بھائی اور بہن نہیں ٹھیک؟ جب اس کی بیٹی بیاہی جاتی ہے تو وہ کہتی ہے میری بیٹی ٹھیک ہے، اس کے سسرال والے نہیں ٹھیک۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب میں کالج میں پڑھتی تھی نا، بی ایس سی کر رہی تھی میں، تو تب نا ہماری ایک ادھر لڑکی تھی، تو اس کے نا رشتے کی بات چل رہی تھی، تو یقین مانے میں اس کی بات سن کر حیران رہ گئی۔ تو اس نے پتہ کیا کہا، اس نے کہا یا اللہ مجھے اس طرح کا سسرال دینا کہ جس میں لڑکا اکیلا ہو، نہ اس کی ماں ہو، نہ باپ ہو، نہ کوئی بہن بھائی ہو، صرف جسٹ اکیلا ہو، مطلب دیکھو نا یہ انسان کی سوچ کہاں تک چلے گئی ہے۔ یہی چیز اگر ہم اپنے ماں باپ کی طرف دیکھیں
ہماری یہ خواہش ہوتی ہے نا کہ یار ہم نے شادی کر کے گھروں میں چلے جانا تو میری ماں باپ کی کیئر کرنے کے لیے کوئی ہو، کوئی اچھی اعلیٰ ہمیں بھابھی دے دے جو میری ماں کی خدمت کر سکے، اسے اچھا کھانا ہی دے دے، کوئی کپڑے دھو کے دے دے، یہ وہ ہم سوچتے ہیں نا. تو یہ اس طرح کا ذہن اور اس طرح کی سوچ کیوں گئی؟ کیونکہ اتنی دردناک کہانیاں ہیں سسرال میں، ایسی ایسی بیٹیوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے کہ یقین کرے بیٹیوں کے، وہ کہتے ہیں نا اعتماد اٹھ گیا ہے سسرال سے نا. اتنا لوگ اس چیز سے ہوتے ہیں نا کہ یار سسرال کے ساتھ نہیں رہنا. کئی لڑکے تو آتے ڈیمانڈ کر دے بھی ہم نے ساتھ نہیں رہنا. تو اگر یہی چیز، اگر جو ہمارے بڑے ہیں اگر انصاف کی بات کریں، اگر بیٹی بہو کو بیٹی بنا کر رکھیں اور اس چیز سے اللہ سے ڈرے اور خوف کھائیں کہ نہیں یار یہ بھی کسی کی بیٹی ہے، اسی نے ہمارے بڑھاپے ہمارے ساتھ. اور سب سے مزے کی بات پتہ کیا ہے؟ اگر تو خاوند آپ کا سپورٹیو، آپ کا ساتھ دینے والا ہے تو سب اچھا ہے، چلے وہ آپ کے لیے اسٹینڈ لے لیتا ہے، بات کر سکتا ہے، تو گھر والے بھی اسے رسپیکٹ، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس کے خلاف ہم بات نہیں کر سکتے، اس کو ہم بول نہیں سکتے کیونکہ اس کا ہسبینڈ ہے اس کے ساتھ. تو وہاں پہ پھر بھی لڑکی کی زندگی آسان ہو جاتی ہے. کام تو چلو پھر پوری فیملی کے کرنے ہی کرنے ہوتے ہیں. ایک انسان، ایک لڑکی خوبصورت بھی لگتی ہے کاموں کے ساتھ، لیکن اتنے بھی نہیں کہ وہ اس کی دنیا ہی، وہ خود بھی ختم ہی ہو جائے اندر سے باہر سے نا. تو ہاں یہ ہے کہ اگر سارے مل جل کر کام کریں، اگر آپ کے گھر میں نند ہے وہ بھی کام کرے، اگر آپ بھی کام کرے، اگر ساس سے جتنا وہ ہو سکتا ہے کر سکتی کرے. لیکن یہ نہیں ہے نا بہو آگے تو اسی پہ سارا پریشر ڈال دینا، وہی اب سارے کام کرے. تو اس طرح سے نہیں، یہ امبیلنس چیز ہو جاتی. پھر بہو بیچاری وہ کیا کرے؟ بچے بھی پیدا کرے، آپ کی نسل کو آگے بڑھائے، آپ کو پکا کے بھی دے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو اس طرح نا ہمارے معاشرے میں بہت ساری ایسی کہانیاں ہیں جہاں پہ ماں باپ پریشان ہوتے ہیں اپنی بچیوں کو شادی کرنے سے، ان کو بیاہنے سے، ان کے نصیب کے حوالے سے. تو اب جو ہے یہ بہت بہت زیادہ دردناک کہانیاں، یقین کریں آپ اپنے آس پاس دیکھ لیں، اپنے گاؤں میں، اپنے شہر میں، اپنے محلے میں دیکھ لیں کہ کتنا کتنا کئی گھروں میں ظلم ہو رہا ہے. تو یہاں پہ آپ کے ایک بات بتاؤں، اگر آپ کا ہسبینڈ آپ کے ساتھ سپورٹیو ہے، آپ کو اس سے پیار کرتا ہے، آپ سے احساس کرنے والا ہے، تو ویل اینڈ گڈ، آپ کو پھر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ اس کے ماں باپ کی خدمت کریں، اپنا کام کریں، آرام سے اپنے روم یا اپنے ہسبینڈ کی کیئر کریں، اس سے محبت کریں. لیکن اگر وہ بھی سپورٹیو نہ ہو تو پھر کیا کریں؟ اگر وہ بھی محبت کرنے والا نہ ہو تو پھر کیا کریں؟ پھر خود اپنے لیے اسٹینڈ لیں. دیکھیں نا، یہ تو اسلام نے ہمیں حکم دیا نا، جہاں پہ ایک طرف ہے حق سچ بات کرنے کا، اپنے حق کے لیے بولنے کا، دوسری طرف صبر کرنے کا کہا ہے. ان اللہ مع الصابرین، ایک طرف کا اپنے حق کے لیے بولو، ظلم برداشت نہیں کرو. تو اگر تو آپ میں کیپیسٹی ہے کہ آپ ان لوگوں میں شامل ہونا چاہتی ہیں کہ صبر کر لیں اور اللہ کے نزدیک ہو جائیں، اللہ کی مدد آپ کو حاصل ہو جائے. دوسری طرف اگر آپ میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، اگر آپ نے صبر کیا ٹھیک ہے، اٹس اوکے، لیکن اب آپ مزید نہیں کر سکتے، کلیشز ہو جائیں کہ آپ کا رب، تو پھر اپنے حق کے لیے تھوڑا سا بولیں کہ یہ چیز بھائی مجھے اچھی لگتی ہے، یہ مجھے نہیں اچھی لگتی، میں یہ کر سکتی ہوں ایک اچھے انداز میں، ایک نارمل طریقے سے، کہ آپ کے ہسبینڈ کو بری بھی نہیں لگے. آپ کے اپنی بات بتائیں کہ میں یہاں پہ یہ چیز اتنا کر سکتی ہوں، میں صرف اتنا کام کر سکتی ہوں، مجھ میں اب اتنی کیپیسٹی، مطلب میں یہ چیز کر سکتی ہوں. ٹھیک ہے، تو اپنی رائے رکھیں، اپنی بات رکھیں، تاکہ انہیں بھی پتہ چلے آپ کی باؤنڈریز کیا ہے، انہیں بھی پتہ چلے آپ کیا چیز کر سکتی ہیں اور کیا نہیں. ٹھیک ہے، بجائے اس سے کہ ان کی باتیں سنی جائیں، پھر سڑ کے آپ اپنے اندر سے اپنے آپ کو ختم کر لیں، یہ وہ ایسا نہیں. ہاں ٹھیک ہے، اگر آپ میں اتنا ظرف ہے، صبر کر رہی ہیں، تو انشاءاللہ ایک دن اللہ اس کا پھل بھی ضرور دے گا. اور ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں، یہ جو زندگی میں ٹارچر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ سسرال والے یا کوئی بھی آپ کے ریلیٹیوز میں ٹارچر کرنے والے، آپ کو دکھ دینے والے، آپ کو تکلیف دینے والے، اگر آپ کے ساتھ آپ کا ہسبینڈ اچھا ہے یا سسرال میں آپ رہنے، تو یقین کریں 1 سال 2 سال 3 4 سال اس کے آگے کچھ نہیں، پھر آپ ہوں گے، آپ کا گھر ہوگا. تو بس اگنور کریں ایسے لوگوں کو، برداشت کریں، اگنور کریں، آگے نکل جائیں، ان پہ دھیان ہی نہ دیں، اپنی لائف پہ فوکس کریں، اپنی زندگی پہ فوکس کریں. اگر آپ اپنے حق کے لیے بول کے بھی کچھ نہیں نہ کر سکتی تو بس خاموش ہو جائیں، ان لوگوں کو اگنور کریں، اپنی لائف پہ آپ فوکس کریں، اپنے آپ پہ دھیان دیں. ٹھیک ہے، اور اپنی لائف کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. ان لوگوں کو بس اگنور کریں، آگے نکلیں، اپنی لائف کو خوبصورت بنائیں، اپنے ہسبینڈ پہ اپنی ٹینشن دیں، اپنے بچوں کی اچھی کیئر کریں. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو نکھارنے کے، اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کی کوشش کریں، اللہ کے ساتھ اپنا
تعلق مضبوط کریں، اپنی پرسنالٹی کو نکھاریں۔ اگر آپ کے پاس کوئی بھی ہنر ہے اس کو جو ہے وہ اس ہنر کو جو ہے وہ اپنے آپ کو ہنر مند بنائے، ٹھیک ہے؟ جیسے یوٹیوب پہ چینل بنا لے، ٹک ٹاک پہ کوئی بھی آپ کام کر سکتے ہیں، وہ آن لائن کوئی ارننگ کر لے، آن لائن کوئی کام کر لے، کچھ بھی کر لیں، اپنے آپ کو بزی کر لیں، بجائے اس سے کہ آپ ایسے فضول لوگوں کے ساتھ تم نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، ساس نے یہ کہہ دیا، نند نے یہ کہہ دیا، فلاں یہ وہ، ایسے ایسے کاموں میں اپنے آپ کو مت الجھائیں، اگنور کریں، 1 2 3 سال 4 سال بس پھر سب ختم، پھر آپ ہوں گے، آپ کے گھر والے، آپ کا شوہر ہوگا، یہ ٹائم گزر جانا ہے، لیکن اس ٹائم میں آپ نے باظرف رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ اپنے وقار کے ساتھ رہنا ہے، یہ نہیں ہے کہ لڑائی جھگڑے کے ساتھ اپنا وہ سب کچھ ختم کر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ زندگی میں وہی انسان کامیاب ہے جس کے اندر ظرف ہو، جو صبر کرنے والا ہو، جس کو پتہ ہو میں نے کیا بات کہاں پہ کیا کیا کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ جہاں پہ سمجھداری وہاں پہ سمجھداری دکھائے، جہاں پہ خاموش رہنا وہاں پہ خاموش رہے، اب خود یہ سارا ڈیسیجن لیں، سب کچھ ڈیسائڈس کریں، انشاءاللہ آپ کی زندگی بہت خوبصورت ہو جائے گی۔ آئی ہوپ کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو یہاں تک آپ آ ہی گئی ہیں، پسند ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، شیئر ضرور کیجیے گا، اور اپنے پیارے پیارے کمنٹس لازمی نیچے کیجیے گا، اور بتائیں نیکسٹ ویڈیو آپ کو کس ٹاپک پہ چاہیے۔ میری بہن کسی بھی ٹاپک کسی بھی حوالے سے کوئی پریشان ہے تو میں اس کو انشاءاللہ ضرور گائیڈ کروں گی، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اپنی بہن کو دے اجازت، اللہ حافظ۔